السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 28ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین ایک چیز ذکر کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ مجادلہ کہا جاتا ہے آپس میں بحث اور تکرار کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً 100% اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے شکایت کر رہی تھی، یعنی آپ سے بحث کر رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ اس آیت کا اگر شان نزول آپ دیکھیں تو اصل میں اس زمانے میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت خلا کے شوہر، انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، جسے عربی میں زہار کہا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ یہ عورت پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ اس چیز کے شان نزول میں کہتی ہیں کہ وہ عورت آئی اور کہا کہ مجھے آپ سے بات چیت کرنی ہے، لیکن اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ اس عورت کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں بات تو کر رہے تھے پر میں دونوں کی بات چیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، یعنی اتنی دھیرے بول رہے تھے۔ اتنے میں عورت نے سوال کیا، اللہ کے نبی کو جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے ہی نازل کی، قرآن کو جیسے ہی نازل کیا اس سورت کو، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو بابرکت ہے، میں کمرے میں بیٹھ کر ان دونوں کی آواز نہیں سن پا رہی تھی، تو نے 7ویں آسمان پر آواز بھی سن لی اور جواب بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا سننے والا اور کیسا جاننے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اس کے بعد اس عورت کے مسئلے کا جواب اللہ نے دیا کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو اسے 2 مہینے روزے رکھنا پڑیں گے، یا پھر جو بھی اس کے شروط اور قید اور یا جو اس کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر اسے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کچھ منافقین کی خصلتوں کو بتایا کہ منافقین کی عادت تھی جب مسلمان ان کے آس پاس سے گزرتے تو وہ لوگ سرگوشی کرنے لگتے تھے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے بات کرنے لگتے تھے تاکہ مومنین ٹینشن میں آ جائیں کہ ہمارے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، مسلمانوں کے بارے میں بات تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خصلتوں کا ذکر اس سورت کے اندر کیا کہ شیطان نے کیسا ان لوگوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے آخری میں اسی سورت الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے کوئی بھی ایسی قوم جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر اگر ایمان رکھتی ہوگی تو وہ ان لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرتی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ایک حکم بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کا دشمن چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم اس سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح یعنی اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اس آیت کے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو میں اسے اپنا دوست کبھی نہ بناؤں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا کہ غزوہ بدر کے اندر جب قیدی پکڑے گئے تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کیجئے کہ سارے قیدیوں کو قتل کروا دیجئے، مجھے میرا بھائی دیجئے، سب کو ان کے رشتہ دار دیجئے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی مومن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، شادی بیاہ کے اندر غیر شرعی رسم و رواج ہوتے ہیں، باپ کچھ نہیں بولتا، بیٹا کچھ نہیں بولتا، بھائی کچھ نہیں بولتا، ہماری بہنیں بے پردہ گھومے، بھائی کو کوئی غیرت نہیں آتی، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دشمنی کرتا ہے تم اس سے دوستی مت کرو۔ تو بھائی شریعت پر عمل نہ کرنا ان کی دشمنی ہی تو ہے۔ تو اگر ایسی کوئی دشمنی کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے ہم اسے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل سے برا جانیں، برائیوں کے خلاف خاموش نہ رہیں بلکہ ان کو جواب دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر تلاوت کی گئی۔ حشر کہا جاتا ہے جمع کرنے کو، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان قبیلوں کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی سے یہ لوگ دشمنی رکھتے تھے، جبکہ اسلامی حکومت میں مسلمان ان کی جان مال عزت کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو پتھر سے گرا کر مار دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ وحی کر کے آپ کو بتایا کہ ان کی سازشیں دیکھیے کیا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اہل کتاب یعنی کفار میں سے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے حشر کے اندر۔ تو جب یہ پتا چلا کہ یہ لوگ آپ پر پتھر گرانے والے ہیں تو آپ نے انہیں اپنے
گھر سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، انہیں ان کے قلعوں سے نکال دیا تھا، انہیں معاف کر کے کہہ دیا تھا، تو سزا تو نہیں دی لیکن آپ نے کہا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، انہیں یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے کچھ معاملات کو ذکر کیا کہ یقیناً وہ فقیر مہاجرین صحابہ کرام، آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ کہتا ہے جو اپنے گھر سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ سچے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ مہاجرین کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ مہاجرین دیکھیے کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد یعنی دین کی مدد کی، ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انصاریوں کی فضیلت بتاتا ہے کہ انصاریوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ بھوکے پیاسے، یہ پریشان حال صحابہ ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے ان کی مدد کی، اپنی جان سے بڑھ کر خود بھوکے رہ کر انہیں کھانا کھلایا، خود پیاسے رہ کر انہیں پانی پلایا۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگ اپنی بھوک پر دوسروں کو، اپنے ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود خسارے میں رہ کر دوسرے کی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی کامیابی دی ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں وہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک مہمان آئے، آپ نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں پوچھ کے آؤ، کہیں کسی گھر میں کھانا نہ تھا۔ آپ نے کہا کون میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میں لے کر جاؤں گا۔ وہ اپنے گھر گئے، پوچھا بیگم کھانا کتنا ہے؟ کہا اتنا ہے، یا تو میں کھا لوں یا تو تم کھا لو یا تو بچے کھا لے۔ کہا ایسا کرنا کہ بچوں کو کسی طریقے سے سلا دینا، میں مہمان کو لے کر کھانا کھانے آؤں گا تو 2 پلیٹیں لگانا، بیچ میں کھانا رکھنا، تم چراغ سدھارنے کے بہانے آنا، چراغ کو بجھا دینا، میں کھانا کھانے کی ایکٹنگ کروں گا اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ یہ عمل کیا۔ صبح کا وقت، فجر کے وقت اللہ کے نبی نے کہا کہاں ہے وہ صحابی؟ انہیں بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو کہا قد ضحک اللہ من صنعکما مع ضیفکما، اے میرے دونوں ساتھیوں سنو، کل رات تم دونوں نے جو اپنے مہمان کے ساتھ کیا نا، وہ عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا پڑا اور تمہیں انعام کیا دیا ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے اس صورت میں ایسی آیت نازل کر دی کہ قیامت تک، یعنی سوچیے اندھیرے میں بھی آدمی اگر اچھا عمل کرے اور اللہ بدلہ دینا چاہے تو اللہ کیسا بدلہ دیتا ہے کہ اندھیرے میں عمل ان دونوں نے کیا، اللہ نے بدلہ کیا دیا کہ قیامت تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا ان کے اس واقعے کو، ان کی اس آیت کو پڑھا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا معیار تھا کہ خود بھوکے رہ کر وہ لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابیات کا معاملات کو بیان کیا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ صلح حدیبیہ جو ایک صلح ہوئی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس صلح کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مومن کافروں کے پاس جائے گا تو اسے وہ نہیں لوٹائیں گے، لیکن اگر کوئی کافروں کے پاس سے مومن بن کر آئے گا تو مومنوں کو ان کو لوٹانا ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتی ہیں تو کفار کہتے ہیں انہیں لوٹاؤ، تو اللہ نے اس صورت کو نازل کیا کہ نہیں، اگر کوئی عورت مومنہ ہے، ایمان والی ہے اور آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو ان کو کافروں کے پاس نہیں لوٹانا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 10 کے اندر بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا ایگزام لو، اگر تم جان لو کہ وہ ایمان والی ہیں، چیک کر لیا ہے، تو ان کو کفار کے پاس مت لوٹاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ یعنی بیعت کے احکامات کو اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ صف کہا جاتا ہے لائن بنانے کو، چونکہ اس کے اندر قتال کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگ قتال کیسے کرو، اچھے سے قتال کرو، صف بنا کر قتال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر کہ یریدون، یہ کفار ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی اللہ کے اسلام کو مٹا دیں اپنی پھونکوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو قائم رکھنے والا ہے، چاہے کہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں ہر زمانے میں ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہے گی، جیسا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ چاہے جو کر لیں، اللہ جب اپنے نور، اپنے دین، اپنے اسلام کو باقی رکھنے پر آ جائے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اسلام کو مٹا سکے۔ اس میں مومنوں کے لیے کہیں نہ کہیں تسلی کا سامان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ وہی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جلدی آنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعہ کے دن پکارا جائے نماز کی طرف تو دوڑ پڑو اور اللہ کی طرف دوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان جاؤ۔ ہاں، جب نماز پوری ہو جائے تو تم واپس زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد آدمی کو ہر چیز، ہر مصروفیت چھوڑ کر مسجد چلے جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے عادت بنا رکھی ہے کہ امام جب تک کہ خطبہ ختم نہ کر لیں تب تک جاتے نہیں ہیں، اذان ہوتے ہی بھاگنے اور دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ اگر جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
نے سورۃ المنافقون، منافقوں کے بارے میں خاص ایک سورت نازل کی، ان کی خصلتوں کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو صرف ایک ڈھال کی طرح استعمال کیا، یعنی منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ان پر کوئی بات چیت نہ ہو، ان سے کوئی سوال نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف نہ آئے، ان سے قتال نہ ہو، دل میں ان کے ایمان نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آج ایسے موقع پر ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو مومن اور کافر کے پلڑے میں رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم مومنوں کے پلڑے میں آتے ہیں یا کافروں کے پلڑے میں آتے ہیں، کیونکہ مومن وہ جو کہے اور عمل کرے، اور منافق وہ جو کہے پر عمل نہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ التغابن کے بعد تغابن کہا جاتا ہے حق اور فیصلے کا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن جو قیامت والا دن ہوگا، اس کو یوم التغابن یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا دن ہوتا ہے یا حق اور باطل والا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الطلاق تلاوت کی گئی، جس میں طلاق کے احکامات کو بتایا گیا کہ طلاق کیسے دینا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ طلاق کی عدت بتائی گئی کہ طلاق اگر کسی عورت کو دیا گیا تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ لیکن اس میں ایک جو بڑی قیمتی چیز بتائی گئی ہے وہ میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت میں طلاق دو، یعنی پاک ہونے پر طلاق دو اور عدت کو گنو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب سے ڈرو جو تمہارا، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ بھی نہ نکلیں سوائے یہ کہ کوئی وہ فحاشی کا کام کر لیں۔ اس سے ایک بڑی چیز پتہ چلتی ہے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جب طلاق دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، طلاق دیا اور بھگا دیتے ہیں ان کے گھروں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بھگاؤ مت، عدت یعنی 3 مہینے ان کو انہی کے گھر کے اندر رہنے دو، وہیں تمہارے سامنے رہے گی، تم ان کو گھر سے بھگا نہیں سکتے ہو۔ ہاں اگر کوئی بدکاری کر لے تو اسے بھگا سکتے ہو، لیکن اگر نارمل کوئی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے اور اس پر طلاق ہو رہا ہے تو طلاق دینے کے بعد لڑکی کو اس کے گھر یعنی اس کے جو شوہر کا گھر ہے اس سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ بتاتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ آیت نمبر 1 کے اندر کہا کہ تم انہیں اس لیے مت نکالو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طلاق کے اندر کوئی گنجائش پیدا کر دے، کوئی معاملہ پیدا کر دے۔ مطلب یہ کہ آپ نے بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور بھگا دیا، اب نبھاؤ کی کوئی صورت ہی نہ بچی نا۔ اور اگر تم نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور وہ گھر کے اندر ہے، 1 دن غصہ، 2 دن غصہ، 3 دن غصہ، 4 دن غصہ، 5ویں دن دکھے گا کہ ارے نہیں یہ تو میرا کام بھی کرتی ہے، بچوں کا کھانا بھی بناتی ہے، میری ضرورتیں پوری کرتی ہے، میرے گھر والوں کا کام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے 25 دن بعد طلاق دینے کا ارادہ کینسل ہو جائے اور تم اس سے مل جاؤ، لیکن ہمارے ہاں بھگا دیتے ہیں تو نبھاؤ کا کوئی رستہ ہی نہیں بچتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے مطابق کوئی طلاق دینا چاہے تو دنیا میں طلاق ہی واقع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے طلاق کو اتنا مشکل بنایا ہے۔ تو طلاق جب دو تو لڑکیوں کو گھر سے باہر کبھی نہ بھگاؤ، انہیں گھر کے اندر رکھو۔ آخری سورت جو آج ہمارے سامنے تلاوت کی گئی وہ ہے سورۃ التحریم۔ تحریم کہا جاتا ہے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسی چیز کو حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، کہ اپنی بیویوں کی مرضی کو آپ زیادہ پسند کرتے ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد حضرت زینب کے گھر میں جاتے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت زینب کے گھر جاتے اور شہد کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حفصہ کو یہ چیز بری لگتی تھی کہ ٹائم زیادہ آپ وہاں دے رہے ہیں، ہمارے یہاں کم دے رہے ہیں۔ عورتوں میں دیکھیے ہوتا ہے نا، بہت ساری عورتیں ہوں تو سوتنوں کے اندر تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہی ہے۔ تو ان دونوں نے ایک مشورہ کیا کہ حفصہ اور حضرت عائشہ نے کہ جب تمہارے پاس آئے تو تم کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ ایک پھول ہوتا ہے جو شہد کی مکھی جس کو بھی چوستی ہے تو کبھی کبھی شہد میں اس کی اسمیل آ جاتی ہے، تو کہنا کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی جملہ کہوں گا۔ اب ان لوگوں نے پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی گئے تو کہا آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے، کہا چلیے ٹھیک ہے۔ تھوڑی آگے گئے عائشہ کے پاس تو کہا اسمیل آ رہی ہے۔ جب دونوں کی بات آپ نے سنی تو آپ کو تھوڑا سا برا لگا، آپ نے کہا کہ میں آج سے اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کوئی اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ختم، گوشت بند، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا، جیسے ہمارے جملے کہتے ہیں نا، یہ حرام کرنے والے جملے کہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حلال کیا اور آپ حرام
حرام کر رہے ہیں, آپ ایسا نہیں کریں, آپ کا ایسا کرنا غلط ہے. تو اللہ کے نبی اسلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اس چیز کی طرف آپ واپس لوٹ گئے اور شہد کو واپس آپ پینے لگ گئے. وہ واقعہ ان کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد اسی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں؟ وقودھا الناس والحجارہ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ کے اوپر ایسے سخت فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے, اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ کریں گے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف عمل نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی یہ ذمہ داری, ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری کہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف میرا عمل کر لینا کافی نہیں ہے. میں نمازی, میں پرہیزگار, میں روزے دار, میں تہجد گزار, میں حج کرنے والا, میں عمرے کرنے والا, میں سچ بولنے والا, میں سب کچھ کروں, لیکن اگر میں گھر والوں کو تعلیم نہ دوں, میری بیوی کو تعلیم نہ دوں, میری بیٹی کو تعلیم نہ دوں, میری ماں کو نہ سکھاؤں, تو کل روز قیامت مجھ سے سوال ہوگا, مجھے جواب دینا ہوگا. جب تک میں جواب نہ دے دوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ, جو آگ بڑی دردناک ہے, بڑی جلانے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 8 کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یجزی اللہ النبی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اپنے رب کی طرف توبۃ النصوح کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, تمہارے لیے کفارہ بنا دے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں توبہ کا حکم دے رہا ہے. اور توبۃ النصوح کسے کہا جاتا ہے؟ وہ توبہ کہ آدمی سب سے پہلے تو عہد کرے کہ اللہ میں کبھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. دوسرا, توبہ کرنے کے بعد جب عہد کر لیا تو اس پر ندامت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ نادم ہوں کہ میں اب یہ گناہ میں نے کر تو لیا, اب دوبارہ نہیں کروں گا. یعنی نہ کرنے کا عہد ہو, جو کر لیا اس پر ندامت ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے, تو اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی ذکر کیا, رمضان کا آخری یہ وقت چل رہا ہے. آج 27واں روزہ ہمارے سامنے ہے. ہو سکتا ہے 2 یا 3 روزے اور رہیں, ہو سکتا ہے 2 راتیں ہمارے سامنے اور رہیں. وقت مختصر سا ہمارے سامنے ہے. اس وقت کے اندر اگر بندہ مومن جوڑ کر, گر گڑا کر توبہ کر لے, استغفار کر لے, تو یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرے گا, کیونکہ وہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یقبل التوبۃ عن عبادہ, وہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے. توبہ کو جب بندہ رو کر گر گڑا کر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. چاہیے یہ کہ بندہ مومن جھک جائے, گر گڑا لے, رو لے, اللہ سے مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیاں جو ہونی تھی ہو گئی, خطائیں ہو گئی, میں نے لوگوں کو ناراض کر لیا, میں نے غیبتیں کر لی, میں نے چغل خوریاں کر لی, میں نے نمازیں چھوڑ دی, میں نے روزے بھی چھوڑ دیے, میں نے کئی عبادتوں کو چھوڑ دیا, اللہ حقوق میں کمیاں بھی کر دی. اللہ اب میں آیا ہوں گر گڑا کر, اللہ اب میں آیا ہوں تیرے در پر رو کر, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ میں نے جو کیا اب تو کر چکا ہوں, اب آگے نہ کروں گا, میں عہد کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, تو غفار ہے, تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو رحمان ہے, تو ہی عطا کرنے والا, تو ہی سننے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.